قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 182 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جو کذبو، تکذیب کرتے ہیں، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جھٹلانا، بے آیاتنا، ہماری آیات کو، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی مان کر نہ ماننا۔ جھٹلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو مانے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، لیکن اللہ کی آیات کی بات نہ مانے۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو حاملین آیات ہیں، جن کے پاس اللہ کی آیات ہیں، جو سرے سے اللہ کی آیات کو مانتے ہی نہیں، وہ تو کفر ہے، وہ تو انکار ہے۔ لیکن جو مان رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہے لیکن پھر اللہ کی بات نہیں مانتا، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں سنستدرجہم، تو بتدریج، ان قریب ہم ان سب کو جو ہے آہستہ آہستہ ہم ان کو لے جائیں گے، من حیث، اس طرف لے جائیں گے، لا یعلمون، جس کو وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ ہم انہیں آہستہ آہستہ ایسے جگہ پہنچا دیں گے، ان کا انجام ایسا ہوگا، زوال کی طرف لے جائیں گے، یعنی کہ ان کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اور آج اگر آپ اپنے معاشرے کی حالت دیکھیں تو بین ہی یہی حالت ہے کہ ہم نے اللہ کی آیات کو نہیں مانا، تو آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آج آنے والی آیات میں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، اور یہ بات پہلے بھی چونکہ ہوتی رہتی ہے، تو آج آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اللہ کی آیات کو کہاں نہیں مان رہے، کیوں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میری آیات کو جو قومیں نہیں مانتی پھر وہ آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو مہلت دے دیجئے۔ اللہ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اِنَّ قیدی متین، اِنَّ بے شک قیدی، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اکثر، قید الشیطان، میری جو چال ہے، جو میری تدبیر ہے، اللہ کہہ رہے ہیں متین ہے، بڑی ٹھوس ہے، میری پکڑ پھر بڑی، اور میری تدبیر اور میرا جو پلان ہے وہ بڑا اٹل اور مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا ابھی بھی لوگ ان باتوں پر فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ما بصاحبہم من جنہ، آپ کے صاحب کو کوئی جنون نہیں ہے، کوئی جن نہیں چڑھا ہوا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی جب ہم نے جادو کے ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر یہ بات بتائی، وما صاحبکم بہ جنہ، تمہارے صاحب کے اوپر کوئی جن نہیں ہے۔ سورہ الحاقہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی کاہن کے کلام نہیں ہے، بلکہ تنزیل من رب العالمین انہ لقول رسول کریم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رسول کا قول کہا، اور کیا کہا؟ ان ہوا الا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تو ما سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے، نذیر مبین، نذیر کہتے ہیں انذار کرنے والا، جو کہ آگاہی دے دے، مبین بین سے ہے، کھلم کھلا، واضح۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وضاحت کے ساتھ تمہیں اللہ کے کلام، اللہ کی بات پہنچانے اور آگاہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اولم ینظروا، اب اللہ تعالیٰ پھر وہی بات کہ میں جو ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کی آیات قرآن میں بھی ہیں، اور اللہ کی آیات انسان اور پوری یونیورس میں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ کی آیات قرآن میں بھی ہیں اور اللہ کی آیات کائنات میں بھی ہیں۔ قرآن اللہ کا قول ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے۔ اللہ کہتا ہے کیا تم میرے قول اور کو فعل کے ساتھ پرکھو، اور میرے فعل کو پھر قول کے ساتھ پرکھو۔ جب یہ ٹیلی ہو جائیں تو تمہیں یہ بات یقینی سمجھ میں آ جائے گی کہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ حق تھا، وہ سچ تھا۔ اولم ینظروا، کیا تم یہ نظارے نہیں کر رہے، فی ملکوت السماوات والارض، کہ بادشاہت جو ہے وہ آسمانوں کی اور زمین کی، وما خلق اللہ من شیء،
اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان کی بادشاہت، ان کا اقتدار، ان کی تخلیق وہ اللہ کے سوا کس نے کی ہیں؟ اور میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ یہ کائنات میں آج تک کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ وہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ جنہوں نے رب ہونے کا بھی دعویٰ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے ہم نے بنائے۔ اور جو میں نے پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی کہ نمرود نے کہا کہ میں رب ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو رب ہے تو یہ سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے لیا، فاتح بہا من المغرب، تو وہ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر مبہوت ہو گیا کہ یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی اس کائنات کی تخلیق کا دعویٰ کسی نے بھی نہیں کیا، نہ انسان کی ہاں وسائل پر قابض ہونے کے حوالے سے انہوں نے رب ہونے کا دعویٰ ضرور کیا، اور رب کا مطلب ہے ضرورتیں پوری کرنے والا۔ تو چونکہ وہ وسائل پر قابض تھے تو انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا۔ وَأَنْ عَسَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تو ممکن ہے، ان یکون قد اقترب اجلہم، کہ قریب آ لگا ہو، اقتربا قریب آ لگا ہو اجلہم، کسی بھی انسان کا، کسی بھی قوم کا جو اجل ہے، جو وقت مقرر ہے، زوال کا وقت اور اس کے ختم ہونے کا وقت، اس کے ڈسٹروائے ہونے کا وقت، اس کی قیامت کا وقت، اللہ کہہ رہے ہیں وہ قریب ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب مجھے یہ بتاؤ، یہ کوشچن کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بس بِأَيِّن، کس کے ساتھ، بِأَيِّن کس کے ساتھ، حدیثن، حدیث کہتے ہیں بات کو، اب کس بات کے ساتھ، بعدہ، اس اللہ کی بات کے آ جانے کے بعد اب کس حدیث پر، یؤمنون، وہ سب ایمان لاؤ گے، تم سب ایمان لاؤ گے، کس بات کو مانو گے؟ اس قرآن کے آ جانے کے بعد۔ اور ہم حدیثیں قرآن سے باہر ڈھونڈتے ہیں، اللہ نے قرآن کو کہا ہے حدیث۔ سورہ زمر نکالیے گا، 39/23، 39 نمبر صورت ہے، آیت نمبر 23، جسٹ آپ کو ریفرنس کے لیے کہ الحدیث قرآن ہے۔ 5، ہاں، اللہ نزل احسن الحدیث، پیج 590، اللہ نے جو سب سے بہترین، احسن الحدیث، حدیث وہ ہوتی ہے جو کوئی بھی بات ہو، جب عربی میں الحدیث ساتھ الف لام لگ جاتا ہے تو وہ عام سے خاص ہو جاتی ہے، پرٹیکولر کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہے جس نے احسن الحدیث نازل کیا، اور وہ الحدیث قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، ہم واپس آتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اللہ کی ہدایات لینے کے لیے، اللہ سے گائیڈ لائنز لینے کے لیے تم اس قرآن کے بعد اب کس بات پر ایمان لانا چاہتے ہو؟ اور ہم کہتے ہیں نہیں، اس کی نہیں مانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سہائے ستہ کھڑی کر دی ہم نے، اور بے شمار کتابیں کھڑی کر دی ہم نے، اور کہا کہ یہاں پر رسول کی بات ہے۔ اللہ قرآن کو کہہ رہا ہے کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، سورہ الحاقہ آیت نمبر 40، یہ قرآن ہے میرے رسول کا قول۔ مَن یُضْلِلِ اللَّهُ، بس جس کو وہ راہ سے ہٹا دے، ضالین، لفظ وہی ہے، یہ ضال کا مطلب ہوتا ہے راہ سے ہٹ جانا، گم راہ، جو راہ گم کر بیٹھے۔ مَن یُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو ضل کر دے، جس کو راہ سے ہٹا دے اللہ، فلا ہادی لہ، تو پھر اس کے لیے اور کوئی ہادی نہیں آئے گا، کیونکہ ہادی کون ہے؟ الہادی، اللہ ہادی ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے رہا ہے، جو اللہ کی ہدایات، اللہ کے انسٹرکشنز کے اوپر نہیں آ رہا، تو پھر اب وہ اور کون سی انسٹرکشنز پر آئے گا؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جو اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہا، جو قرآن کی بات نہیں مان رہا، وہ پھر اب کون سی بات مانے گا؟ وَيَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کی حالات پر، یہ جو دنیا کی زندگی میں مگن ہے، یہ اپنے جو انہوں نے گولز ڈیسائیڈ کر لیے ہیں اور ٹارگٹس بنا لیے ہیں، یہ اس میں مگن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یذرہم، چھوڑ دیجئے انہیں، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یہ اس سے سرکش ہوئے ہوئے ہیں۔ سرکش اور طغیانی آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے، وہی ورڈ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، طغیانہم۔ طغیانی کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو دریا یا
نہر یا پانی اپنی حدوں کو کراس کر جائے تو یعنی آ گئی نا، جو بیونڈ دا لمٹ چلا جائے، جو لمٹس کو کراس کر جائے، تو لمٹ قرآن ہے، لمٹ اللہ کی کتاب ہے، یہ کرائٹیریا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں پھر چھوڑ دیجئے، اگر یہ اس سے باہر نکل کر ہدایت تلاش کر رہے ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیجئے۔ اور پھر ایک بڑی اہم بات، یسألونک عن الساعۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے اس گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ کوئی بھی گھڑی ہوتی تو ساعت ہوتی، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الساعت ہے یہ، وہ خاص گھڑی معلوم کرنا چاہتے ہیں نبی آپ سے، اور یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے، ایان مرساہا، کہ اس کے وقوع ہونے کا وقت کب ہے، اس کے واقع ہونے کا کب ہے۔ کل، اب رسول کو معلوم ہے اس کا وقت، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو بتائیے۔ اب رسول وہ بتائیں گے جو اللہ بتا رہا ہے، یا وہ بتائیں گے جو روایات بتا رہی ہیں؟ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ بات شروع ہوئی تھی والذین کذبوا بآیاتنا، اللہ کی آیات کا جب انکار کرو گے، اور کذبوا کا مطلب جھٹلانا ہے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے، انما در حقیقت علمہا، اس کا علم جس کا تم پوچھ رہے ہو نا، عند ربی، وہ کس کے پاس ہے؟ وہ میرے رب کو معلوم ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا، نہیں جلی ہونے، تجلی سے ہی لفظ ہے، نہیں ظاہر ہوگا وہ قیامت نہیں آئے گی سامنے تمہارے، لے وقت ہاں، لیکن وہ اپنے وقت پر ہی اس کا وقوع پذیر ہونا، جو اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا اس کا۔ اللہ نے یہ جو زندگی لگائی ہے نا، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ہماری زندگی ہے، اس کا ایک نا اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم ایک ٹائمر لگاتے ہیں کسی بھی چیز کا، ایک مشین ہے ہم اس کا ایک ٹائمر لگاتے ہیں 15 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے بعد بزل بج جاتا ہے اور وہ کہتی ہے سٹاپ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کا ایک نا اجل مقرر کر دیا، اس کا ایک ٹائمر لگا دیا، اس کو نہیں معلوم اس کا ٹائمر۔ اسی طرح اس دنیا کا ایک ٹائمر ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا، وہ میں نے لگا دیا ہوا ہے، لیکن یہ میں نے کسی کو نہیں بتایا ہے، نبی ان کو بتا دو کہ اس کا علم صرف میرے رب کو ہے، الا ہوا، اس کے سوا پھر کسی کو نہیں ہے، لا تأتیکم الا بغتتن، اور وہ نہیں آئے گی تم پر، نہیں آئے گی بھائی قیامت، الا ما، سوائے اس وقت، بغتتن، کہ وہ بالکل اچانک ہو، بغتتن، بالکل اچانک آئے گی۔ ثقلت فی السماوات والارض، سوری، اور وہ وقت بڑا بھاری ہوگا، ثقلت، ثقیل، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بہت وزنی ہوگا وہ دن، زمین و آسمان میں، لا تأتیکم الا بغتتن، اور وہ نہیں آئے گی لیکن اچانک، یسألونک، پھر سن لیں ایک ہی آیت کے اندر دوسری دفعہ کہا، کیوں کہا؟ تاکہ یہ سوال رسول سے کرتے ہیں، جواب قرآن دیتا ہے، سوال رسول سے کیا جاتا ہے، جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور جو جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اس قرآن کے اندر ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے آپ صرف سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 نکال لیں، تاکہ یہ بات بھی جو ہے یہ اس میں تشنگی نہ رہ جائے۔ سوال رسول سے کیا جاتا ہے، جواب اللہ دیتا ہے، اور وہ قرآن کے اندر آ جاتا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 105 ہے، اس کو آپ نکالیں، 152 پیج ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے لوگو مت ان چیزوں کے بارے میں سوال کرو، ان تبد لکم، اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم، تو تمہیں بہت بری لگیں، وَإِن تسألوا، اور اگر تم ان چیزوں کے بارے میں سوال کرو گے، انہا، حین ینزل القرآن، جبکہ یہ قرآن کا نزول کا وقت ہے، یعنی رسول خدا تم میں موجود ہے، تم رسول سے سوال کرو گے اور اللہ کی طرف سے وحی آ جائے گی، اور وہ وحی قرآن کے اندر سیف ہو جائے گی قیامت تک کے لیے، لا ریب اور محفوظ ہو جائے گی، وہ تم پر پابند ہو جاؤ گے تم پھر اس وحی کے۔ کیوں؟ سورہ قصص آیت نمبر 85، ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ نے تم پر قرآن کو فرض کر دیا ہے، تو یہ قرآن میں آ جائے گی، تبدأ لکم، پھر تم پر قرآن میں کھول دی جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، عفا اللہ عنہا، اللہ نے لیکن اس سے تمہیں درگزر کیا، اور یہ بتا دیا کہ قرآن میں جو آ گیا وہ پھر تم پہ
پابندی ہے، پھر تم اللہ کی حدود بن جائے گی، پھر تم اس کو کراس نہیں کر سکو گے۔ تو جو سوال رسول سے کیا جا رہا ہے اس کا جو جواب اللہ کو اور رسول کو اور قرآن کو مطلوب ہے اس کا جواب وہ دیں گے، ادروائز وہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے جو کچھ قرآن سے آؤٹ ہے، وہ آؤٹ آف سلیبس ہے، اس کا قیامت کے دن پوچھا بھی نہیں جانا۔ کل انما علمها عند اللہ، پھر سن لو کہ اس کا علم کس کے پاس ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے قیامت کے پاس، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو آیات نوٹ کروا دیتا ہوں تاکہ آپ ان آیات کو ترجمے والا قرآن کھول کر دیکھ لیجئے گا۔ آپ آیات نوٹ کر لیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ سورہ یوسف ہے، اس کی آیت نمبر 107 میں ہے، 16/33 میں، 16/77، 33/63، 42/17، 43/66 اور 47/18 میں یہ ساری ڈیٹیلز دی گئی ہیں کہ قیامت کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا۔ اب میں آپ کو ایک دو آیات اس لیے کھلوا دوں کیونکہ ہمیں روایات کے ذریعے قیامت کے بارے میں بہت ساری نشانیاں دی گئی ہیں۔ تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں آپ، 47 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 18 نکالیے، 47/18، پیج نمبر ہے 652۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو پس کیا اب یہ قیامت کے منتظر ہو تم لوگ؟ ان تأتیہم بغتۃ، پھر سن لو کہ قیامت کیسے آئے گی؟ قیامت تو اچانک آنی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پروگرام یہ ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، اور یہاں روایات میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے دجال آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر امام مہدی آئیں گے، وہ 40 سال وہ رہیں گے، 10 سال وہ رہیں گے، عرصہ تقریباً 50 سال کے قریب لگ جائے گا۔ تو سپوز آج تک تو ابھی حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی نہیں آئے، تو آج سے تو 40 سال تک اگر روایات کی روح سے دیکھیں تو 40 سے 50 سال تک قیامت ابھی نہیں آنے والی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت اچانک آئے گی، تأتیہم بغتۃ، پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فقط جاء اشراطھا، جس قیامت کے لیے تم یہ کہہ رہے ہو کہ قیامت سے پہلے رسول نے بتایا کہ یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، قیامت کی شرطیں یہ ہیں، قیامت کی شرطیں وہ ہیں، قیامت کی تو ساری شرطیں پوری ہونے والی ہیں، ابھی بس یہ 2-4 شرطیں باقی رہ گئی ہیں جو آپ کو روایات سے ملتی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، قول رسول بتا رہا ہے کہ قد جاء اشراطھا، قیامت کی تو ساری شرطیں پوری ہو چکی ہیں۔ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اور جب وہ اچانک واقع ہو جائے گی تمہارے اوپر تو پھر تمہیں اس کا تم اس کا کچھ نہیں کر سکو گے۔ 16/33 نکالیے گا، سورہ نحل ہے، اس کی آیت نمبر 33، اس کا پیج نمبر ہے 337۔ اللہ بتا رہے ہیں حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یاتی امر ربک، یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ جو قیامت ہے وہ اچانک آ جائے گی، یا فرشتے تمہاری جان نکالنے کے لیے اچانک آ جائیں گے، یعنی یہ دونوں واقعات ایک ہی طرح سے ہونے ہیں۔ کسی انسان کو اپنی موت کا نہیں پتا، اسی طرح اس دنیا کی موت کی اللہ نے مثال دی، اس زندگی کی، اس زمین کی، اس سارے یونیورس کے نظام کی، کہ وہ بھی ایسے ہی آ جائے گی، یاتی یا امر ربکا، تمہارے رب کا امر بھی ایسے ہی آ جائے گا۔ اور قیامت کے بارے میں قرآن میں رسول یہ بتا رہے ہیں کہ پروگرام یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خفیہ رکھنا ہے۔ سورہ طٰہٰ نکالیے گا، اس کی آیت نمبر 15 ہے، پیج 394۔ ان الساعۃ، 394 کے ٹاپ کی آیت ہے، 20/15، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت یقیناً آ کر رہے گی۔ اور اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اکادو اخفیہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس قیامت کو تم سے، دنیا سے خفیہ رکھوں۔
اللہ کا پلان یہ ہے. تو اب آپ کو قیامت کی اگر ساری پلاننگز دے دی جائیں، ساری ٹائمنگز دے دی جائیں، ساری بتا دیا جائے کہ اب یہ ہوگا اور یہ ہوگا، تو وہ جو ہوگا اور ہوگا آپ کو بتایا جا رہا ہے نا، وہ سورہ محمد کی آیت نمبر 18 میں بتا دیا کہ فقط جا اشراتھا، وہ جو ہوگا ہوگا، وہ تو سب کچھ ہو چکا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول آ گئے، آخری کتاب آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، کہ یہ میں اور یہ قیامت، یعنی اب میرے اور قیامت کے درمیان میں اب کچھ نہیں ہے. اب وہ کیا ہوگا کہ اب تو قیامت ہی آ جائے گی کسی بھی وقت. کئی روایات میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ اس میں بتایا کہ جب گھٹائیں آتی تھی کالی اور اس طرح کی گرج چمک ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اچانک قیامت ہی نہ آ رہی ہو. یہ روایات اس قسم کی موجود ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 میں 15 میں کہ میرا پروگرام یہ ہے کہ میں اس کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں. اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کأنک حفی عنہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک، یہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں کأنک، کہ جیسے حفی علیہا، آپ نے حساب کتاب لگایا ہو پورے کا پورا. اور ابھی میں نے آپ کو حساب کتاب لگا کے بتایا بھی ہے کہ روایات نے تو حساب کتاب لگایا ہوا ہے. جس بات کی اللہ نفی کر رہے ہیں قرآن میں، جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے اپنے ہاتھوں سے انسانیت کو دے کر گئے ہیں، اس میں نفی ہے اس بات کی کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے قیامت کا، اچانک آ جائے گی، کسی بھی لمحے آ جائے گی. اور جو رسول کے نام پر آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، اس میں آپ کو سارا حساب کتاب کیلکولیشن آپ کو دی جا رہی ہے. یسألونک، نبی آپ سے تو ایسے پوچھتے ہیں کأنک حفی عنہا، کہ جیسے آپ نے اس کا مکمل حساب کتاب لگا کے رکھا ہوا ہے. کل، اے نبی ان کو پھر بتائیے، اوپر بھی کہا تھا کہ اس کا علم اللہ کو ہے، کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ یہ جاننا ہی نہیں چاہتے. اصل بات یہ ہے، جانتے ہی نہیں ہیں. کل، اب ایک اور غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، اس کی نفی بھی کر دی گئی، اور ہم اس آیت کی بھی تکذیب کرتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اور میں آپ کو اس کے بھی ریفرنسز دوں گا. کل، اے نبی ان کو بتا دو، خود بتاؤ ان کو. یہ ہے حدیث قدسی، ہمیں بتاتے ہیں جی حدیث قدسی ہے، یہ فلانی کتاب میں حدیث قدسی ملے گی، اور ہم پوچھتے ہیں حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کہی. حدیث قدسی قرآن ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کل اللہ نے کہا ان کو بتاؤ، تو کیا رسول نے بتایا؟ بتایا. یہ ہے، یہ محفوظ ہے قیامت تک کے لیے، اور لا ریب ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، اور یہ سب پر غالب کتاب ہے، یہ اوپر رہے گی. ہم نے باقیوں کو اس کے اوپر کر دیا ہے. وہ کہنے نے جی قرآن سمجھ نہیں آئے گا جدوں تک تسی 16 علوم نہیں سکھو گے، 33 علوم نہیں سکھو گے، جدوں تک تسی ਇਹਦਾ شان نزول نہیں پڑھو گے، جدوں تک ਇਹਦੇ ਨਾਲ تسی روایات نہیں لاؤ گے، تو آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے قرآن کو. اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ سب پر ڈومیننٹ ہے. اس کو دوسروں کے محتاج کر دیا کہ ان کے بغیر یہ سمجھ نہیں آئے گا. بھائی اگر آپ نے دین کو، قرآن کو، اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو سمجھنا ہے، تو پھر قرآن کے علاوہ سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ قرآن صدق بہ، اسی سے تمہیں تصدیق کرنی پڑے گی کہ یہ بات آیا رسول کی بات ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ جو بات قرآن سے ٹکراتی ہے وہ رسول کی بات نہیں ہے. اے رسول ان کو بتاؤ، لا املکو، نہیں ہوں میں مالک، لنفسی، اپنی ذات کے لیے بھی میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، نفعا ولا ضرا، کسی بھی نفع اور نقصان کا اپنی ذات کے لیے بھی میرے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے. اے نبی ان کو بتا دو. کیوں بتاؤ؟ کیونکہ بعد میں انہوں نے نبی کے اوپر یہ ساری باتیں لگانی ہیں کہ جو کچھ ملا تیرے در سے ملا. اللہ نے قرآن میں، رسول نے بتایا ہے کہ اللہ کہتا ہے اللہ ہوگا نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ احتیاط سے پاک ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اس میں سب سے پہلے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ساری انسانیت ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم سب اللہ کے محتاج ہو. رسول تو یہ بتا رہے ہیں لا املک لنفس نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. ہاں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
اس کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا کی زندگی کے اعتبار سے کچھ اس کو دیے ہوئے ہیں اپنے زندگی کے حد تک اختیارات، بس وہاں تک ہوں میں۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اب یہ بھی سن لو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے غیب کا علم ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ، اگر ہوتا مجھے عالم الغیب، غیب کا علم میں جانتا، لَأَسْتَكْثَرْتُ، تو اکثریت کٹھی کر لیتا، من الخیر، فائدوں میں سے، خیر میں سے، مال میں سے، وما، اور پھر کیا ہوتا جب مجھے پہلے ہی پتا چلتا کہ یہ ہونے والا ہے، تو وما مسنی الضر سوء، تو مجھے پھر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پہنچتی نہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات میں کسی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں؟ کیوں اٹھائیں؟ اس لیے کہ پریکٹیکل دکھایا جا رہا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اٹھانی پڑے گی بھائی۔ زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے، یہ شہادت دینا، یہ گواہی دینا، یہ گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، رسول اللہ اس لیے بدر، احد، خندق اور تمام مارکہ کارزار میں گئے۔ 13 سال کی مکہ کی زندگی میں رسول کو حکم دیا گیا کہ کف بھی ایدیکم، اپنے ہاتھ پیچھے باندھے رکھیے، اور ہجرت کی اور تمام تکلیفیں اٹھائیں، اس لیے کہ وما مسنی السوء، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کون سی تکلیف پہنچنے والی ہے اور کون سا نفع اور کیا نقصان۔ ان انا الا نذیر و بشیر، اور میں تو صرف تمہیں یہ آگاہی دینے آیا ہوں، سمجھو۔ لیکن کس کو سمجھ آئے گی؟ لقوم یؤمنون، جو قوم مانے گی۔ 6/50 نکالیے گا، سورہ الانعام کی آیت نمبر 50۔ یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے، اس سے پیچھے ایک بات ہو رہی تھی، وہ صرف آیت ساتھ ملا لیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یمسہم العذاب، وہاں بھی یہی بات کی تھی نا کہ ہم ان کو سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ ان کو زوال کی طرف لے کر جائیں گے جو میری آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ ماننے والے جب نہیں مانتے نا اللہ کی بات، پھر یہ انجام ہوتا ہے، یمسہم العذاب، پھر ان کو عذاب ٹچ کرے گا بھائی، ضرور ان کو عذاب پہنچے گا۔ بما کانوا یفسقون، کیوں کرتے ہیں یہ؟ کیونکہ یہ فسق کرتے ہیں۔ فسق ہوتا ہے دائرے کو توڑ کر، حدود کو توڑ کر باہر نکلنا، اور اس حدود سے باہر ہدایت تلاش کرنا۔ فاسق وہ ہے جو قرآن سے باہر ہدایت تلاش کرتا ہے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، لا اقول لکم، میں نے نہیں کہا تمہیں، میں نے نہیں کہا جاؤ اب تمہیں روایات کی کتابیں جو مرضی بتاتی پھرے، میرا کول نہیں ہے، سن لو رسول کا کول۔ کل، اے نبی ان کو بتا دو، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تم سے، اندی خزائن اللہ، خزائن اللہ، کہ میرے پاس ہے، اندی، میرے پاس ہے، خزائن اللہ، کون سا لفظ ہے جو آپ کی اردو میں استعمال نہیں ہوتا ان میں سے؟ عند الطلب، خزائنے، خزانے، خزینہ۔ میں نہیں تمہیں بتا رہا، میں نے نہیں کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، ولا، اور نہ ہی میں نے تمہیں یہ کہا ہے عالم الغیب کہ میں غیب جانتا ہوں۔ یہ قرآن تھا نا، یہ الحم سے والناس، یہ غیب تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دیا گیا یہ قرآن، تو یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب غیب نہیں رہا۔ جب یہی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دے دیا، آپ تک پہنچ گیا، تو یہ ساری باتیں اب آپ کے لیے بھی غیب نہیں رہی۔ اللہ غیب ہے، آپ کو علم ہے نا کہ اللہ ہے، یہ غیب کا علم ہے۔ قیامت غیب ہے ہم سے، لیکن ہمیں علم ہے نا کہ قیامت ہے، کیونکہ ہمیں قرآن میں بتا دیا گیا۔ تو یہی قرآن ہی تو غیب تھا جو رسول کو بتا دیا گیا۔ اگر اس کے علاوہ اور غیب کے ہم نے عقیدے گھڑنے ہیں، جو اللہ جس کا مالک ہے، جو اللہ کے پاس غیب ہے، وہ غیب اللہ نے کہا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اے نبی ان کو بتا دو کہ میں نہیں جانتا، لا عالم الغیب، میں تم کوئی غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور اے رسول ان کو یہ بھی بتا دو کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ یہ کیوں کہا؟ کہا نا قرآن میں کہ ان کو بتاؤ کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں،
कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, है नबी इनको बताओ कि मैं तो तुम्हारे जैसा बशर हूँ। यहाँ इसलिए कहा कि हमारे यहाँ बाद में इंसानियत ने ये भी सोचना है कि चूंकि वो तो नूर थे। ला अकूलु लकुम, मैंने कब कहा है तुम्हें इन्नी मलक के मैं फरिश्ता हूँ। इन, अब मेरी सुन लो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि देखो आ जाओ अल्लाह की बात की तरफ। इन अत्तबे, मैं तो सिर्फ फॉलो करता हूँ, इत्तबा करता हूँ, इल्ला उसकी सिर्फ, मा यूहा इलैया, जो मेरी तरफ वही कर दिया गया है, ये कुरान। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप इनसे कह दीजिए, इनसे पूछ लीजिए, इनको बता दीजिए, हल, क्या, यस्तवी, बराबर हो सकते हैं, अल आमा, वो जो अंधा है, खास अंधा है, वल बसीर, और जो देखने वाला है। यहाँ ये क्यों बात की कि जब इतनी वाज़ेह अल्लाह ताला ने अपनी बसारत और बसीरत दे दी इंसान को, दिखा दी रास्ता, हिदायत दे दी, उसके बावजूद अगर कोई इस कुरान से अंधा बना रहेगा, तो अल्लाह कह रहे हैं क्या अंधे और देखने वाले बराबर हो सकते हैं? अफला ततफक्करून, तुम क्यों नहीं गौर व फिक्र करते? और इसके मुतल्लिक क़यामत के दिन की आयत है कि जो शख्स अल्लाह की आयत से दुनिया में अंधा बना रहा, क़यामत के दिन अल्लाह उनको अंधा उठाएगा तो वो कहेगा अल्लाह ताला आपने मुझे अंधा क्यों उठाया, कद कुन्तु बसीरा, मैं तो अच्छा भला देखता भालता था। तो अल्लाह कहेंगे हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें अंधा इसलिए उठाया क्योंकि तुम दुनिया में मेरी आयत से अंधे बने रहे। अल्लाह पाक हमें अपनी इस बसारत से बसीरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।